اور شرکیہ ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دم کرنے کے کئی واقعات آئے۔ صحابہ اکرام نے دم کیا تو آ کر ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کو رقیہ ہو گیا تھا۔ ایک عربی کا لفظ ہے جس کو جادو کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، تو میں نے اس کو جھاڑ پھونک کے ذریعے سے ٹھیک کیا، رقیہ کا لفظ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دم کرنا جائز ہے جب تک کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہو۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دم کرنا جائز ہے جب تک کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہو۔ پچھلے دور میں جادو کے لیے جو جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے وہ لوگ بھی جھاڑ پھونک کرتے تھے، ان کے لیے بھی لفظ رقیہ ہی آیا ہے، وہ جھاڑ پھونک کے معنی میں ہے۔ جب اس طرح کی دو حدیثیں ملیں گی تو ایک آدمی ایک ہی حدیث کو پڑھے گا تو وہ کہے گا مطلقاً جادو جھاڑ پھونک کرنا یہ ناجائز اور شرکیہ ہے کیونکہ حضور نے اس کو منع کیا ہے، تو وہ اسی حدیث کو لے لے گا۔ لیکن حدیث کا دوسرا حصہ ہے، خود سورہ فاتحہ کی فضیلت میں تفسیر میں پڑھیں گے تو اس واقعے کو درج کیا گیا جو بخاری شریف کی روایت سے ہے کہ صحابہ اکرام ایک بستی میں گئے اور اس بستی میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، تو بستی والوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں دیا یا ان کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں دی یا ان کی بات سننے کے لیے بالکل تیار نہ ہوئے۔ صحابہ اکرام بہت زیادہ بھوک اور پیاس کی شدت سے دوچار تھے، واپس پلٹے تو جب بستی کے قریب باہر نکلے تھے تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں کوئی رقیہ جانتا ہے، جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ ان میں ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ ایسا کوئی جھاڑ پھونک نہ کرے، تو ان صحابی نے کہا کہ میں جانتا ہوں لیکن میں اس جھاڑ پھونک کے بدلے میں تم سے کچھ لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے تو سب سے پہلے زہر نکال دو۔ پھر وہ گئے اور انہوں نے کچھ دم کیا، دم کرنے کے بعد زہر اترا، 30 بکریاں بدلے میں حاصل کی۔ پھر آپ سب نے کھانے پینے کی تیاری کی۔ بعض صحابہ نے کہا جب تک حضور سے اس کے معاملے میں مسئلہ حل نہیں کر لیتے تب تک ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ مدینہ شریف پہنچے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ ایسے ایسے ہمارے ساتھ حالات ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے بلایا اور عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا پھونک ماری؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے ذکر کیا تھا کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، میں نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا اور اس کو شفا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ نکالو، حضور نے فرمایا اس میں میرا بھی حصہ رکھو، یعنی ان بکریوں میں کہ میں بھی اس سے کھاؤں گا۔ حضور نے اس کے موقع سے ارشاد فرمایا کہ دم کرنے میں اگر شرکیہ الفاظ نہ ہو تو وہ جائز ہے، اور اس کے بدلے میں کوئی تحفے کے طور پر کوئی چیز دے تو وہ بھی جائز ہے۔ حضور کے اعمال میں یہ بات درج ہے۔ تو جنات کے اثرات کا ہونا اور دم کرنا یہ ساری چیزیں اسلامی نقطہ نگاہ سے ہیں۔ ہاں اس میں کچھ شکلیں ایسی ہو گئی ہوں جو بہت زیادہ بڑھ چڑھ گئی ہوں اور لوگوں نے اس کو بہت زیادہ غلط زاویے پر لے جا کر اس کو پہنچا دیا ہو، اب اس کی شکل بالکل بدل گئی ہو تو وہ شکل غیر درست ہوگی لیکن اس کی اصلیت جائز ہوگی، درست ہوگی۔ اس کو بہت سارے موقع پہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ آج بھی نماز کے پورے احکامات، نماز کی پوری تفصیل حضور کے ذات اور حضور کے طریقے سے بالکل واضح ہے، لیکن ہمارے درمیان نماز پڑھنے والوں کے طور طریقے بالکل علیحدہ علیحدہ، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، کوئی کس انداز سے پڑھ رہا ہے، لیکن ان طریقوں کو ذکر کر کے نماز کے طریقے پر اتنا اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم یہی کہیں گے کہ صحیح طریقے پر آپ آ جائیں، یہی کہا جائے گا۔ اسی طرح سے دم کرنے کی جو صورتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی شامل کر لیں۔ عقیدہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ کسی بھی چیز کے دم کرنے سے شفا اللہ کی جانب سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بطور دم کے آپ نے ذکر فرمائے ہیں ان میں ایک بات ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اے جن یا کوئی بھی، اے اللہ کے دشمن تو یہاں سے نکل جا، تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ حضور ایسے کلمات ارشاد فرماتے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ہم میں جسمانی بھی اگر کوئی مرض ہوتا، جسمانی مرض کے لیے عام طور پر دوا کا استعمال ہوتا ہے، تو جسمانی بھی مرض ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دم کیا کرتے تھے، جسمانی مرض کے لیے بھی۔ آپ روحانی اور جسمانی مرض کی ایک تقسیم کریں گے، روحانی مرض کے لیے دم کرنے کی کیفیت اور جسمانی مرض کے لیے دوا اس کا استعمال کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جسمانی مرض بھی ہوتا تو حضور ہمیں دم فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پیٹ میں درد ہوتا یا پیٹھ میں درد ہوتا
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ پھیرتے اور سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کو پھیر دیتے، ہم سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے عہد میں ایک گورنر آئے اور انہوں نے شکایت درج کی، اپنی کیفیت ظاہر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں کوئی کام کرنے جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، حالانکہ وہ کام کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کام نہیں کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام کر چکا ہوں۔ ایسی کیفیت میری گزرتی ہے، اور مجھے دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل بہک گئے ہیں آدمی ہے، کہ ابھی تو کر کے گئے تھے، ابھی کہتے ہیں نہیں کیا ہوں، اور نہیں کیے ہوئے ہیں تو اس کو کہتے تھے کر گیا ہوں۔ یہ کیفیت گزرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پھر اس کے بعد آپ کے منہ کو کھلوایا، پھر اس کے بعد اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور کچھ پڑھا، پھر اس کے بعد سینے پر مارا اور یہ کہا اے اللہ کے دشمن یہاں سے نکل جا۔ تو جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، پھر وہ جب اپنی طبیعت کو بحال محسوس کرنے لگے، پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا جائیے گورنری کیجیے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں حضور نے جس وقت مجھے یہ کہا اور یہ کیا، اس وقت سے آج تک شیطان میرے قریب نہیں آیا۔ تو جسمانی اور روحانی، اس کے لیے دم کی کیفیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے ملتی ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے ذکر کی تھی تاکہ اس بات پر ہمیں اور آپ کا یقین ہو جائے کہ اچھے برے آدمی کو کوئی بات پہنچتی ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی، نیکوکار ہو یا بدکار ہو، جنات اور جادو کے اثرات اس پر ہوتے ہیں۔ ہماری